سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وجعل لساني يفقهوا أكنة۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ڈال دیتے ہیں ان کے دلوں پر ایک پردہ۔ اکنہ کنان کی جمع ہے، ایسا پردہ جو دلوں پہ پڑ جائے، جیسے ان کے اور ہدایت کے درمیان ایک حجاب حائل ہو جاتا ہے، ایسے ہی ان کے دلوں پر بھی ایک حجاب آ جاتا ہے۔ یہ کس لیے؟ ان یفقہوہ، کہ وہ اس کو سمجھ ہی نہ سکیں۔ یہ پردہ اس لیے ہم ڈالتے ہیں کہ ان کو بات سمجھ میں ہی نہ آئے، لہذا وہ اسے دیکھتے ہی نہیں، سنتے ہی نہیں۔ وفی آذانہم وقرا، اور ان کے کانوں میں بھی بوجھ پڑ جاتا ہے، سننے کے باوجود وہ کچھ نہیں سن رہے ہوتے، اور قرآن کی آیتیں ان کے دل پر اثر نہیں کرتی۔ یہ جو پردے کی بات ہے نا، یہاں ہم ان کے دلوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ دل ان کے، جیسے وہ کہتے ہیں نا قلوبنا غلف، ہمارے دل غلافوں میں ہیں، لپٹے ہوئے ہیں، بند ہیں۔ بل طبع اللہ علی قلوب، ان کے دلوں پہ مہر لگ گئی ہے۔ کئی کیفیات قرآن میں آئی ہیں نا دل کے لیے، تو یہاں پر کیا کہ پردہ پڑ گیا۔ اس کی وجہ سے جو قرآن کی آیات ہیں، احکامات ہیں، الفاظ ہیں، وہ دل کے اندر اثر ہی نہیں کرتے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کسی پتھر کے اوپر ڈھیروں ڈھیر پانی پڑتا چلا جائے تو وہ اوپر سے ہی بہہ جاتا ہے۔ تو سنگ دل لوگ، ایسے لوگ جن کے دلوں پر غلاف ہے، ان کو بھی قرآن کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس میں قرآن کا قصور نہیں، خود ان کا اپنا قصور ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ، اور جب تم ذکر کرتے ہو اپنے رب کا، فی القرآن، قرآن میں، وحدہ، اکیلے اسی کا، یعنی کسی اور معبود کا ذکر نہیں کرتے، صرف اپنے رب کا کرتے ہو، ولو، تو مڑ جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں، علی ادبارہم، اپنی پیٹھوں پر، پیٹھ پھیر جاتے ہیں، منہ موڑ جاتے ہیں۔ کس طرح؟ نفورا، نفرت سے۔ نفرا کا مطلب ہوتا نا جانا، تو جس سے نفرت ہوتی ہے انسان اس سے بھی منہ موڑ جاتا ہے، اس کے پاس بھی نہیں بیٹھ سکتا، پھر جاتا ہے۔ جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ یہی تو اصل وجہ ہے جو ان کو قرآن سمجھنے نہیں دیتی، ان کو یہی بات تو پسند نہیں آتی۔ سورۃ حامیم سجدہ میں اسی بات کو تفصیل سے بیان کیا گیا۔ آیت ہے 5، وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ۔ کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کی طرف تو ہمیں دعوت دیتا ہے اس کے لیے ہمارے دل بند ہیں، ہمارے کان بہرے ہیں، ہمارے اور تیرے درمیان ایک پردہ ہے، بس تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو اصل وجہ کیا ہے کہ وہ ایک رب کی بات یا ایک رب کا ذکر نہیں سن سکتے، وہ اس کے علاوہ دوسروں کی بھی باتیں چاہتے ہیں قرآن میں۔ بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی پکار کو خالی دل کے ساتھ نہیں سنتا، پہلے سے اپنے کچھ خیالات اور احساسات کے پرسپیکٹو میں دیکھتا ہے، سنتا ہے، وہ اس کو صحیح طور پہ پہچان نہیں سکتا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر جنگ کا زمانہ ہو اور آپ کہیں بہت بڑے شور کی آواز سنیں تو آپ سمجھیں کہ شاید کہیں بم گر گیا ہے یا کوئی ایسی بات ہوئی، لیکن اگر جنگ کا زمانہ نہ ہو، عام حالات ہوں، تو کسی بھی بڑے دھماکے سے آپ کچھ اور سوچ سکتے ہیں، کوئی اور بھی خیال آ سکتا ہے آپ کو۔ تو بات یہ ہے کہ اگر انسان اپنے ذہن کو خالی کر کے، تعصب کو دور کر کے کسی کی بات سنے تو بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، اور اگر ہم اپنی باتوں کو ذہن میں رکھ کر پھر اس کے پرسپیکٹو میں کسی کی بات کا جائزہ لیں تو بات اور طرح سمجھ میں آئے گی۔ اور پھر اگر
کوئی کسی بات کو اس لیے سنے کہ اچھا اس سے میری باتوں کی تصدیق ہو رہی ہے یا تردید ہو رہی ہے، تو ایسا شخص بھی ہدایت نہیں پا سکتا۔ مثلا میں اس وقت ایک بات کہہ رہی ہوں، نماز پڑھو، مثال کے طور پر میں نے ایک بات کہی کہ نماز پڑھو، آپ کے کان میری بات سن رہے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے کے لیے کہہ رہی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ نماز پڑھنے کو فرض سمجھیں تو آپ کو میرا کہنا فائدہ دے گا، اور اگر آپ نماز پڑھنے کو فرض ہی نہیں سمجھتے، محض ایک رسم سمجھتے ہیں، تو میرا کہنا آپ کو ایک بیکار سی بات معلوم ہوگی۔ تو جو بھی شخص کسی چیز کو اس کی اصلیت کے اعتبار سے نہیں، اس اعتبار سے دیکھتا ہے کہ وہ اس کے خیالات کی تصدیق یا تردید کرتی ہے، تو وہ شخص کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتا، وہ کبھی بھی سچائی کو نہیں پا سکتا۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، وہ سنتے بھی نہیں جب ایک اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو، دلیل بھی نہیں دیکھتے، اس کی حقیقت پہ بھی غور نہیں کرتے، وہ کان بند کر کے بھاگ نکلتے ہیں کہ نہیں، ہمیں یہ بات سننی ہی نہیں، اس لیے کہ ہم ایک اللہ کو مانتے ہی نہیں۔ ایسے کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ آپ کہیں گے بھی سنو تو صحیح میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے نا کہ آپ جب کسی کو جھوٹا کہہ دیں، میں تو آپ کو جھوٹا سمجھتا ہوں، پھر وہ چاہے جتنا بڑا سچ بولے، اسی لیے کہتے ہیں نا بد سے بدنام برا، وہ جتنا چاہے سچ بولے اس کا سچ کو ماننے کو تیار ہی نہیں، کیونکہ وہ جھوٹا مشہور ہو چکا۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، وحدہ کس کے لیے ہے؟ لا شریک لہ کے لیے۔ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں، ان کو یہ بات سخت ناگوار لگتی ہے کہ تم بس ایک ہی اللہ کو مانتے ہو اور دوسروں کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتے، کسی اور کی خدمت میں کوئی خراج تحسین ہی نہیں، ہر بات بس اللہ ہی سے شروع ہوتی ہے اور اللہ ہی پہ ختم، کسی اور کے کمال کا، قابلیت کا، ربوبیت کا، خالقیت کا ذکر ہی نہیں ہے۔ نحن عالم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جانتے ہیں، بما یستمعون بہ، جب وہ سن رہے ہوتے ہیں اس کو، اذ یستمعون الیک، جب وہ سنتے ہیں آپ کی طرف، یعنی ہمیں معلوم ہے جب وہ کان لگا کر تمہاری باتیں سنتے ہیں تو اصل میں کیا سن رہے ہوتے ہیں۔ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، اور جب وہ سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی ہم سن رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے۔ اذ یقول الظالمون، جب ظالم کہتے ہیں، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ نہیں تم پیروی کرتے مگر ایک مسحور شخص کی، مجنون شخص کی، سحر زدہ شخص کی۔ کس کی طرف اشارہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھ کر جب وہ قرآن سنتے ہیں تو ہنسی مذاق کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں کس کی بات سننے آئے ہو، کیا سن رہے ہو؟ اس شخص کی جو مجنون ہے، جو سحر زدہ ہے۔ انظر، دیکھو، کیف ضربوا لک الامثال، کیسی کیسی مثالیں آپ کے لیے بیان کرتے ہیں۔ فدلوا، یہ بھٹک چکے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا، یہ اب راستے کی استطاعت نہیں رکھتے، یہ سیدھے راستے پہ جا ہی نہیں سکتے، ان کو اب راستہ ہی نہیں مل رہا۔ بات یہ ہے کہ آپ کی بات میں دلائل کا زور تھا جس سے بہت سے لوگ مروب ہوتے جا رہے تھے۔ اس کا توڑ وہ کیا کرتے؟ ان کو یہ خوف آتا کہ ہماری سرداری پہ زد پڑ رہی، لہٰذا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے ایک ایسا انسان ثابت کرنا چاہتے تھے کہ جس کی بات توجہ کے لائق ہی نہ ہو۔ آپ کی ذات میں طرح طرح کے نقص نکالتے، آپ کو طرح طرح کے الزامات سے تانے دیتے۔ آپ دیکھیں کہ آیت 45 جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کے 48 تک ایک ہی سبجیکٹ ہے۔ اصل میں کیا سبجیکٹ ہے؟ کہ تمہارا قرآن پڑھنا ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس میں صرف ایک رب کا ذکر ہے، ایک رب کو ماننا اور ساری قوت اسی سے منسوب کرنا، اس سے ان کے مفادات پہ زد پڑتی، اس سے ان کی سرداری پہ زد پڑتی، کیونکہ ایک رب کو ماننے کا دعویٰ کون کر رہے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ سارے جو قریش کے سردار تھے یہ سب کیا مانتے تھے؟ یہ شرک کے دائی تھے۔ اب اگر لوگ ان کی پکار چھوڑ کر ایک رب کی طرف پکارنے والے کی طرف چل پڑیں تو نتیجہ کیا ہے؟
سب ادھر سے منہ موڑ کے ادھر چل پڑے نا. اب یہ اسی کا تو توڑ کرنا تھا کہ لوگ ہمیں چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانے لگ گئے. اب کیا کریں؟ کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں، آپ کو ایسا بدنام کریں، ایسے ایسے الزام دیں تاکہ لوگ آپ کی طرف جانے ہی نہ پائیں. قرآن کی زبان سے وہ ضرور متاثر تھے، لیکن قرآن پہنچانے والے کے سخت درپے تھے. قرآن لٹریچر کا ایک ماسٹر پیس تھا جس کی مثال لانے سے عاجز تھے، لیکن سنانے والا ان کی نظروں میں سخت کھٹکتا تھا. کیا واقعی آپ کو کوئی جنون لاحق تھا یا کوئی اور خرابی تھی آپ میں؟ نہیں، دراصل ان کی مجبوری یہ تھی کہ وہ آپ کو ہر دم بلیم کرتے رہے نئے نئے الزامات کے ساتھ تاکہ کوئی شخص اس طرف نہ آئے. اور آپ کو بلیم کرنا ان کی مجبوری تھی. کس اعتبار سے؟ کہ یہی ایک طریقہ تھا. اب قرآن میں تو کوئی عیب نکال نہیں سک رہے تھے، کوئی نقص نہیں نکال پا رہے تھے. اس تعلیم کے اندر تو انہیں کوئی خرابی مل ہی نہیں رہی تھی، لہذا تعلیم دینے والے ہی کو انہوں نے نشانہ بنا لیا. آج بھی یہی نفسیات کام کر رہی. آج بھی آپ دیکھیں کہ آپ کے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک معصوم انسان تھے، بے گناہ تھے. ہم تو عام انسان ہیں، ہمارے اندر تو کوتاہیاں، کمیاں، عیب بہت سارے ہیں. لیکن میں ان لوگوں کی نظر سے بات کر رہی ہوں کہ جو قرآن کی طرف بلانے سے پہلے آپ سے بہت محبت کرتے تھے، آپ کو دوست سمجھتے تھے، بہت مہربان کہتے تھے، بہت قابل سمجھتے تھے، بہت آپ کے اندر ان کو خیر و بھلائی نظر آتی تھی. لیکن جو ہی آپ نے اس کی طرف توجہ کی تو کیا ہوا؟ آپ کی ساری بھلائیاں یکا یک غائب ہو گئیں ان سے، اور اب آپ صرف عیب کی پوٹلی رہ گئے ان کے سامنے. آپ تو وہی ہیں. پھر یہ تبدیلی کیسے ہو گئی اور یہ کیوں ہو گیا؟ پھر یہیں سے فساد ہوتے ہیں، یہیں سے لوگ پھر غضبناک ہوتے ہیں کہ بھی غلطی میری ہے، میری ماں کا کیا قصور ہے کہ آپ اس کو کوس رہے ہیں. گھروں میں جو جھگڑے فساد ہوتے ہیں ذاتی سطح پر یہی کچھ ہوتے ہیں. ہر ایک کا عمل اس کے اپنے ساتھ ہے. لا تزر وازرۃ وزر اخری. قرآن کہتا ہے کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. مثلاً آپ کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں، کسی کو آپ کہتے ہیں نماز پڑھو، وہ پلٹ کے آپ کو کہے تمہارے بچے پڑھتے ہیں. اب آپ تو ٹھس ہو کے بیٹھ جائیں اور رونے لگ جائیں کہ ہاں میرے بچے تو پڑھتے نہیں، اس لیے مجھے تو آج کے بعد تبلیغ کا حق ہی نہیں. کسی کو بھی نہیں کہنا چاہیے کیونکہ میرے بچے نہیں پڑھتے، اس لیے مجھے کسی کو نہیں کہنا چاہیے تم نماز پڑھو. کیا یہ صحیح ہوگا؟ ہاں، آپ قصوروار اس وقت ہیں جب آپ نے اپنے بچوں کے لیے کوئی کوشش نہ کی اور ان کو کوئی بات نہ بتائی اور آپ صرف باہر بتا رہے ہیں. یہ تو آپ کو خود پتا ہے نا. ہر شخص خود اپنا بہترین جج ہے کہ اس نے اپنے بچوں کو کیا بتایا اور کیا نہیں بتایا. اگر نہیں بتایا تو واقعی وہ مجرم ہے. اب بھی کسی کی بات پہ غضبناک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کا احسان ماننا چاہیے. شکر ہے اس نے مجھے احساس دلا دیا کہ میں نے یہاں کمی کی ہے. اگر آج تک آپ نے نہیں بتایا تھا تو اب بتانا شروع کر دیں. آپ اس کی بات پہ ناراض ہونے کی بجائے کیا کہیں؟ بھی بہت شکریہ، آپ نے مجھے توجہ دلا دی، واقعی میں غافل تھی. اور اگر آپ بتا رہے ہیں اور بچے نہیں مان رہے تو بھی آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں کہ میں تو اپنا فرض ادا کرتی ہوں. اب اگر وہ نہیں مان رہے اور وہ میرے راستے کا پتھر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کے راستے میں آگے بڑھوں ہی نہ. نہیں، مجھے تو بڑھنا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جب آپ کی بات نہیں مانتا تھا، یا بیوی، یا حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو تو پیغمبر بننا ہی نہیں چاہیے تھا، یا ان کو تو کسی کو کوئی بات بتانی ہی نہیں چاہیے تھی کہ ان کے تو ابھی اپنے گھر میں ہی اصلاح نہیں ہوئی تھی. کیا کبھی آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو شخص دوسروں کی اصلاح کا خواہش مند ہو، کیا وہ چاہے گا کہ اس کے اپنے دل کے ٹکڑے اور اس کا اپنا گھر اور اس کے خون کے رشتے اور اس کے محبت کے رشتے ان کی اصلاح نہ ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر واقعی وہ نہیں کر رہا تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ شخص بھول گیا اپنی اس ذمہ داری کو، تو اس کو ادا کر لینا چاہیے. اور اگر وہ کر رہا ہے تو لوگوں کی باتوں سے کبھی مایوس ہو کر 1 انچ پیچھے ہٹنے کی کوشش نہ کریں. 1 انچ اگر پیچھے ہٹ گئے تو اس کا مطلب ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں وہ درستی نہیں، کیونکہ آپ تو کسی کو بتانے کے قابل ہی نہیں. تو جو بات آپ کسی کو نہیں بتا سکتے، آپ خود اس پر عمل کر ہی نہیں سکتے.
اور آپ کا عمل برقرار رہ ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری ہم پہ ڈالی ہی اس لیے ہے تاکہ ہم خود سیدھے رہیں. اور آپ دیکھیے کہ خاندانی معاملات میں تو پھر سورۃ یوسف کافی ہے نا. حضرت یعقوب علیہ السلام ایک پیغمبر کے بیٹے، پیغمبر کے پوتے، ان کی اولاد، سارے کے سارے، جن کا باپ، جن کا دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا ان کے پڑپوتے نہیں تھے؟ یعنی اسحاق اور پھر یعقوب، جن کا باپ، دادا، پردادا، 3 نسلیں پیغمبر ہوں. ان کے بچے اگر اس طرح ہوں کہ اپنے ہی بھائی کو برداشت نہ کر سکیں اور اس کو جا کے کنویں میں پھینکیں، تو اس سے کیا بات سمجھ میں آتی کہ کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں لے سکتا. لا تزر وازرۃ وزر اخرى، اور نہ ہی کسی کی نسل میں ہونے سے کوئی بہت نیک بن جاتا ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا نا، قال لا ينال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے. تو اس لیے انسان کو کبھی بھی کسی بھی چیز سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اپنی اصلاح کا، اپنی ذاتی اصلاح کا واحد طریقہ دوسروں کو بتاتے رہیں، یہ خوشبو پھیلاتے رہیں، یہ چراغ جلاتے رہیں. اگر آپ نے جلانے چھوڑ دیے نا تو آپ کا بھی ایک دن بجھ جائے گا. ورنہ اگر آپ جلاتے رہیں گے نا اور آپ کا بجھ گیا تو آپ دوسروں سے اپنا پھر جلا لیں گے. جیسے کینڈل ہے نا، مثلا ایک جگہ پر 10 لوگ بیٹھے ہوئے 10 کینڈل جلا رہے ہیں، اور سب سے پہلے آپ نے جلائی اور سب نے آپ سے جلائی. اتفاق ہوا ایک جھونکا آپ کی بجھ گئی، باقیوں کی جل رہی تھی، تو اب کیا ہوگا؟ آپ دوسروں سے جلا لیں گے. لیکن اگر آپ کے پاس لائٹ تھی اور آپ نے دوسروں کو نہیں دی تو کیا ہوگا؟ آپ کی بھی اگر بجھ گئی تو پھر کوئی آپ کی جلانے والا نہ ہوگا. تو بالکل اسی طرح جب دین کی ایک بات ہم کو پتا ہے نا، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دوسرے کو بتا دیں، تاکہ اگر ہم بھول جائیں تو وہ ہم کو یاد کرا دیں پلٹ کے. یہ سنجیدگی جب آتی ہے نا، جب آخرت کے امتحان کا فکر ہو. جس نے امتحان دینا ہو اس کو پریشانی ہو کہ میں نے کامیاب ہونا ہے، مجھے کامیابی چاہیے، تو وہ ہر صورت میں اپنے پرچے کی تیاری کرے گا. اور جس کو کامیابی کی فکر نہ ہو وہ جو چاہے کرے. جیسے ہوتا ہے نا، جب امتحان ہوتا ہے اور جو سنجیدہ طالب علم ہوتا ہے وہ ہر قیمت پر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اٹھے کھڑے بیٹھے، بیمار بھی ہو، بخار بھی ہو، تو وہ کہتا نہیں میرا پیپر ہے، میں نے پڑھنا ہے، میں نے کسی بھی قیمت پہ کامیاب ہونا، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، میرا آخری چانس ہے. خاص طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جیسے اب CSS کے لیے وہ آخری لمٹ مقرر ہو گئی، تو جن لوگوں کے آخری چانس ہیں، آپ نے ان کے حال دیکھے آج کل کیا ہے. اس آخری چانس میں بس ہر قیمت پہ پاس ہونا. تو ہمارے پاس بھی یہ زندگی کیا ہے؟ دراصل آخری چانس ہے، آخری چانس. تو ہر قیمت پہ پاس ہونا ہے. اس کے لیے کوئی بھی طریقہ، تدبیر، وسیلہ اختیار کرنا پڑے کرنا. تو یہ خود بخود سنجیدگی آ جاتی ہے. پھر مثلا CSS کے امتحان کا آخری چانس دینے والوں کا کوئی یہ مذاق اڑائے، لو تم تو ہر سال دینے بیٹھ جاتے ہو اور ہر سال فیل ہوتے ہو. اب وہ کہہ لو اچھا لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں اس لیے میں دیتا ہی نہیں، تو نہ دے. وہ کوئی انکریج کرے تو بھول جائے، نہیں، کوئی انکریج کرے، کوئی ڈسکریج کرے، جو جس کا دل ہے کرے. مجھے تو یہ آخری چانس ہے پاس ہونا ہے، مجھے نہیں پتا لوگ کیا کہتے ہیں اور کیا نہیں کہتے. وقالو، اور وہ کہتے ہیں، اذا کننا عظاما، کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ورفاتن، اور خاک ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، انا لمبعوثون خلقا جدیدا، تو ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے، پھر اٹھیں گے. یہ بھی ان کو بڑا عجیب لگتا تھا. یاد ہے نا مکہ میں آپ نے 2 ہی چیزیں سکھائی تھی، اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان. یعنی یہ فوکس کیا ان 2 چیزوں پر، باقی چیزیں ان کتابیں تھی. تو جب آپ کہتے تھے کہ دیکھو لوگوں مرنے کے بعد جی اٹھنا، تو وہ کہتے اچھا اگر ہم ہڈیاں ہو گئے، چورا ہو گئے، تو پھر بھی اٹھیں گے. قل، فرماؤ، کونو، ہو جاؤ، حجارتن، پتھر، او حدیدا، یا لوہا، پتھر بھی بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، یا کوئی ایسی مخلوق
جو تمہارے دلوں میں اس سے بھی بڑی ہو، اس سے بھی سخت چیز تمہارے ذہن میں ہو، تو پھر بھی اٹھائے جاؤ گے. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں. فَسَيَقُولُونَ، پسند قریب وہ کہیں گے، مَن یعیدنا، کون لوٹائے گا ہم کو. قُلِ الَّذِی فَطَرَکُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کہہ دیجئے جس نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا تھا. فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، پسند قریب ہلائیں گے آپ کی طرف اپنے سروں کو، یعنی تعجب سے یا مذاق سے. سر ہلانے کے لیے ہوتا ہے یہ لفظ. ٹھیک، ایسے کرتے ہیں نا، بالکل ٹھیک، حالانکہ مقصد بالکل ٹھیک ہے، نہیں ہونا ہوتا. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ، اور کہیں گے کب آنا ہے پھر. بتاؤ پھر آنا کب ہے. یعنی جب آپ ایک سنجیدہ بات کرتے کہ قیامت آئے گی تو وہ یہ نہ پوچھتے کہ کیسی ہوگی، وہ پوچھتے کہ کب آئے گی. یاد رکھیں کہ غلط سوال اور غیر سنجیدہ سوال بات کی حقیقت کو، اہمیت کو ختم کر دیتا ہے. بعض لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے نا، جب کوئی سیریس بات ہو رہی ہو، جو سنجیدہ بات ہو رہی ہو، بالکل ایک نان سیریس سوال کر دیں گے، اور اس سے ان کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ساری مجلس کا رخ بدل جائے. قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، کہہ دیجئے امید ہے کہ وہ قریب ہی ہو. عسیٰ کا لفظ بھی قرآن میں یقین اور واجب الوقوع کے معنی میں استعمال ہوا ہے. واجب الوقوع، جس کا واقع ہونا واجب ہے، یقین. یعنی عسیٰ یہاں شک کے معنوں میں نہیں، یقین کے معنوں میں. یقینی بات ہے کہ وہ ہو جائے گی. ویسے ترجمے میں تم کر دیتے ہیں نا محاورتاً، امید ہے کہ قریب ہی آ لگی، لیکن اس امید کے اندر یقین ہے کہ قریب ہی آ چکی ہے. اچھا، یہ کیوں کہا گیا کہ پتھر ہو جاؤ، لوہا ہو جاؤ، وہ ضرور اٹھا لے گا. پتھر اور لوہا دو چیزوں میں زندگی کے آثار مشکل ہوتے ہیں نا. پتھر میں کچھ اگتا نہیں، لوہے میں بھی کچھ اگتا نہیں. مٹی میں تو اگ جاتی ہیں نا چیزیں، مٹی سے تو دوبارہ زندگی نکل آتی. وہ کہتے تھے نا، کیا ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو پھر اٹھائے جائیں گے؟ فرمایا تو مٹی تو چھوڑ، لوہا اور پتھر ہو جاؤ پھر بھی اٹھ جاؤ گے. اللہ کے لیے پھر بھی مشکل نہیں کہ تمہارے اندر زندگی کے آثار پیدا کر دے. یوم یدعوکم، جس دن وہ تم کو پکارے گا. فتستجیبون بحمدہ، تو تم جواب دو گے اس کی حمد کے ساتھ، اس کی حمد کرتے ہوئے پکار کے جواب میں نکل آؤ گے، یعنی قبروں سے زندہ اپنے رب کی طرف. وتظنون، اور تم سمجھ رہے ہوگے، الا بستم الا قلیلا، کہ تم بہت تھوڑا ٹھہر کے آئے. کہاں؟ دنیا میں. کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا. قیامت کے دن انسان کو وہاں ٹھہرنا کیسا لگے گا؟ یعنی دنیا میں ٹھہرا ہوا وقت کیسے لگے گا؟ صبح کی گھڑی یا شام کی گھڑی بس. وقل، اور کہہ دیجئے، لعبادی، میرے بندوں کو، یقولو، کہ وہ کہا کریں، التی، وہ بات، ہی احسن، جو زیادہ اچھی ہو. یعنی گفتگو کے وقت زبان کو احتیاط سے استعمال کریں. پیچھے سمع، بصر اور فؤاد کی بات ہوئی، اور یہاں پر زبان کے استعمال کی بات ہے. کیوں اس کی تاکید کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان ان کے درمیان فساد ڈلواتا ہے. زبان کی ذرا سی بے اعتدالی سے شیطان، جو تمہارا کھلا اور ازلی دشمن ہے، تمہارے درمیان آپس میں فساد ڈلوا سکتا ہے. اس وقت آپ سب اپنے ذہن میں کسی بھی انسان کے ساتھ تعلق کی خرابی کو یاد کریں جس سے آپ کے ٹرمز اچھے نہ ہوں. کچھ یاد آ گیا؟ آپ کہیں گے ہمارے تو سب کے ساتھ ہی اچھے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. اکثر ہوتا ہے، وقت کی کمی کی وجہ سے بات پوری طرح دوسروں کو کنوے نہیں کر پاتے، اور جلد بازی میں بعض اوقات الٹ بات نکل جاتی ہے، یا دوسرے مس انڈرسٹینڈ کر جاتے ہیں،
اور اس کے نتیجے میں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. ٹائم کم ہوتا ہے. مثلاً آپ بچے کو جوتا پہنا رہے ہیں اور آپ کو خود بھی جلدی سے نکلنا ہے. اب وہ پہن نہیں رہا تو آپ اسے کہیں پہن لو، نہیں پہنتے تو آپ کہیں جلدی کرو جلدی کرو. اب یہ جو جلدی کرو کہا نا تو پریشرائز کیا اس کو بھی، اور اگر اس نے پاؤں پھر کھینچ لیا اس پریشر میں اور اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ آپ نے کیا کہا، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ ہو سکتا ہے آپ اس سے زیادہ غصے میں اور آ جائیں، اور اس طرح بات بگڑ جاتی. بتانا میں دراصل یہ چاہتی تھی اس آیت کی روشنی میں کہ تعلقات کی تمام تر خرابیاں، بگاڑ، فساد، اس کا سبب زبان ہوتی، یا زبان کا بے احتیاطی سے استعمال. اور بے احتیاطی عموماً کب ہوتی ہے؟ جب جلد بازی ہوتی، یا بدگمانی ہوتی، یا مفاد پہ کوئی زد پڑ رہی ہوتی، کسی کی حیثیت کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے. خاص طور پر جب انسان دین کی بات کسی کو بتائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دین کی باتوں پہ عموماً جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں، عام باتوں میں کم لیکن دین کی باتوں میں زیادہ. اس کی کیا وجہ ہوتی؟ کہ جب آپ کسی کو کوئی بات بتاتے ہیں اور دوسرا شخص نہیں مانتا، انکار کر دیتا ہے، تو بتانے والے کے اندر ایک اریٹیشن پیدا ہوتی، ایک جھنجھلاہٹ آتی کہ یہ کیسا شخص ہے، ایک کھلی سچائی کو نہیں مانتا. میں کہہ کیا رہا ہوں جو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا. کبھی بات اور آگے بڑھ جاتی اور انسان یہ کہہ اٹھتا ہے کہ اس شخص کو تو جنت میں کبھی جانا ہی نہیں، یہ تو مانتا نہیں، یہ دوزخی ہے، لانتی ہے. یہ ہیں بہت آخری درجے کے الفاظ لیکن ہیں استعمال میں آپ کے ہاں، بہت عام ہیں. تو اس قسم کا کلام دین کی دعوت دینے والے کے لیے زہر کی طرح، سارا کھیل بگڑ جائے گا، سارے کیے کرائے پہ پانی پھر جائے گا، ضائع ہو جائے گا. اگر زبان سے ایسے فتوے صادر ہونے لگے کہ کسی کو جہنمی بولیں اور کسی کو لانتی کہیں اور کسی کو کافر بولیں. آپ کو معلوم ہے نا آج کل پڑھے لکھے لوگ دین سے کیوں بھاگتے ہیں؟ دینداروں کے اسی رویے سے. آپ دیکھیں، آپ اپنے بچے کو دین کے لیے کوئی کام کہتے ہیں، چلو نماز پڑھو، وہ نہیں مانتا. دوسری دفعہ کہتے ہیں، کیا تیسری دفعہ بھی اتنے ہی آسان طریقے سے کہیں گے جو وہ نہیں مانے گا؟ کبھی ان کوسنوں پہ غور فرمائیے کہ کیا کیا لفظ اس میں ہوتے ہیں جب کوئی بات نہیں مان رہا ہوتا، اس وقت ہماری زبان سے نکل کے آ رہا ہوتا ہے. کیا یہی جو اللہ تعالیٰ فرماتے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، وہ احسن باتیں ہوتی. نتیجہ کیا نکلے گا؟ لوگوں کے اندر ایک ریزسٹنس بلڈ ہو جائے گی، وہ ڈیفینسو پوزیشن میں آ جائیں گے، اریٹیٹ ہوں گے، اور اگر وہ پہلے مانتے بھی تھے تو اور نہیں مانیں گے، اور الٹا پھر ہم اور پریشان ہوں گے کہ ہم نے ایک سچی بات کی اور کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ سچی بات ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق نہیں کہی، ہم نے خود اللہ کی نافرمانی کی ہے. تو جو کام اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ہو رہا ہو اس میں اثر کیا ہوگا؟ قصور وہاں تو ہے ہی لیکن یہاں بھی ہے جس کا عموماً ہم اعتراف نہیں کرتے. شیطان نے بھی تو یہی کیا تھا نا، اعتراف نہیں کیا تھا. آدم علیہ السلام نے کر لیا، اس لیے اللہ نے چن لیا. فرمایا ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.